نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس پروردگار عالم کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، مدبر انس و جن ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور موت سے دوچار کرنے والا ہے۔ ثانیاً تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر درود و سلامتی نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، نئے سال کی آمد ہے۔ آج کی رات میں اور آپ دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات میں داخل ہونے والے ہیں۔ میں اور آپ 2021 کو رخصت کر کے 2022 میں قدم رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر آنے والا نیا سال اپنے اندر بہت ساری خوشیوں کے سوغات رکھتا ہے، مسرتوں اور شادمانیوں کا پیغام رکھتا ہے، وہیں بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں اور پیغامات اپنے اندر رکھتا ہے۔ جیسے ہی نیا سال میری اور آپ کی زندگی میں، ساری انسانیت کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو ساری انسانیت کے گمراہ، باطل عقائد رکھنے والے قوموں میں خوشیاں، تہوار منانے کا رسم پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچتا کہ میں موت سے 1 سال قریب ہو گیا ہوں، ایک بندہ یہ سوچتا کہ میں قبر سے 1 سال مزید قریب ہو گیا ہوں، اپنا احتساب کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچتا کہ میں آخرت سے اور میدان حشر سے 1 سال قریب ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، افسوس تو تب ہوتا ہے، گھٹن تو تب ہوتی ہے
दिल रंजूर और कविता खातिर तो तब होता है, आंखें अश्कबार तो तब होती हैं जब एक मुसलमान नए साल की आमद पर त्योहार और खुशियां मनाते हुए रक्स व सुरूर नाच गाने की महफिलों में जाता है। और नाच गानों की महफिलों में ऐसी औरतें बेहयाई, उरियानियत, शराबो कबाब की महफिलों में जाता है तो दिल रंजूर होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाइयों, लोग क्या समझते हैं, नया साल आ गया तो मेरी जिंदगी आगे बढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक और नया साल आ गया, खुशियां मनाने लगते हैं। होना तो अफसोस का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है। मुझे और आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने गुज़िश्ता साल क्या क्या नेकियां किया है, क्या क्या भलाई के काम किए हैं, क्या क्या अच्छाइयां किया है और कितना रब को राजी किया है। मेरा गुज़िश्ते साल में नमाजों की पाबंदी कितनी रही है, सदका व खैरात की पाबंदी कितनी रही है। मुझे अल्लाह ने इस्तिताअत दिया, बावजूद इसके भी मैंने हज का जाने का इरादा नहीं किया। मुझे और आपको अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है। मेरे भाइयों, आज की रात वालिदैन को, अपने घरों की जिम्मेदारों को यह पैगाम है, उन्हें चौकन्ना रहना है, उन्हें क्या है, मुहतात रहना है कि उनकी औलाद आज की दिसंबर की आखिरी रात, जनवरी की पहली रात कहां कहां जा रही है, किसके साथ घूम रही है, किन लोगों के साथ उनका उठक बैठक हो रहा है और कैसी गंदी महफिलों में वो जा रहे हैं। एक वालिद होने के नाते, एक फैमिली का जिम्मेदार होने के नाते, एक रिश्तेदारों का बड़ा होने के नाते मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने घर वालों का मुहासबा करूं कि वो कहां जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, उनकी गुफ्तगू कैसी है, उनका चलन कैसा है। मेरे भाइयों, मुझे और आपको आज की रात चौकन्ना रहना होगा। और मैं ये कहता हूं कि हो सके तो कम नहीं, इतना तो कीजिए कि आज की रात अपनी औलाद को सारी जरूरतों से फारिग करके अपने घर में रख ले, ताकि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अपने दोस्तों की बुलावे पे जाके उनकी पार्टियों में शरीक हो जाएं और गैर रस्म इस्लाम के खिलाफ वाले रसूम करने लगे। बेहयाई के महफिल में जाने से अपने औलाद को आप बचाने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आज आप अपनी औलाद को अपने घरों में रख लें। मेरे भाइयों, नया साल आता है तो ये खुशी का मौका नहीं है, अफसोस का मकाम होना चाहिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह लोगों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि लोगों, तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया साल आ गया है तो तुम बड़े हो गए हो, नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का एक साल घट गया है। कैसे? वो फरमाते हैं, फरमाया किसी बंदे को 60 साल की उम्र मिली है, 60 साल की उम्र मिली है, एग्जाम्पल है, फरमाया किसी बंदे को 60 साल की उम्र मिली हुई है, वह बंदा 20 साल को फारिग करके 21वें साल में दाखिल हो गया तो क्या उसकी 60 साल में इजाफा हुआ या फिर कमी हुई? वह मौत से बल्कि 1 साल करीब हुआ। और वाज़ी मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूं, मैं और आप दिन में कितनी मरतबा सफर करते हैं ना, कितनी मर्तबा सफर करते हैं। एग्जाम्पल रख लीजिए, एक 200 किलोमीटर का सफर मैं और आप करते हैं। जब सवारी पे बैठते हैं, सवारी निकल जाती है तो क्या हमारा सफर बढ़ता है या फिर घट जाता है? मेरे भाइयों, सोचना है, क्या मेरा सफर बढ़ता है या फिर घट जाता है? मालूम हुआ कि जैसे ही हम सवारी पे बैठते हैं, अपना सफर शुरू कर देते हैं तो हमारा सफर कम होने लगता है। मालूम यह हुआ कि हमारी जिंदगी जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही हमारी जिंदगी में कमी आती है। मैं और आप मैदान हश्र से, कब्र से, मौत से करीब तर होते जाते हैं। हाज़रीन गिरामी, एक मोमिन जिसकी मिसाल कितनी अनोखी हो सकती है। एक ताजिर की मिसाल लेके देखिए। एक ताजिर रात में जब बिस्तर पे आता है तो दिन भर का जो उसने
کمایا ہے اس کا محاسبہ کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا۔ ہفتہ آتا ہے تو ہفتے میں محاسبہ کرتا ہے، مہینہ آتا ہے تو محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کتنا مال دکان میں داخل کیا ہے اور کتنا مجھے فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے تو سال کا اندازہ لگاتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا، کتنا کمایا۔ تو ٹھیک مومن کی مثال بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ رات کو بستر پہ جاتا ہے تو دن میں کیے گئے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے آج کتنی نیکیاں کیا ہے، اور جیسے ہی ہفتہ گزرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے اس ہفتے میں کتنے وقت میں باجماعت نماز پڑھی ہے، کتنے نیکیاں کیا ہے، اور کتنی مرتبہ دین سے دور بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اور جب سال گزرتا ہے تو میرے بھائیوں ایسے ہی محاسبہ انسان اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے تو اس کی زندگی رب سے قریب ہوتی ہے، رضامندی الہی سے قریب ہوتی ہے، خوشنودی الہی سے قریب ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ ایسے کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں سال آ گیا تو ہم خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو بزرگ تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے سورۃ العصر کی کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کیا مطلب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کتنے دن سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہزاروں لوگ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا گزر بازار سے ہوا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا گزر بازار سے ہوا، وہاں پہ ایک آدمی برف کو لیے بیٹھا ہوا ہے، پکار رہا ہے آئیے کوئی اس برف کو خریدیے، آئیے کوئی اس برف کو خریدیے، یہ گھل جا رہا ہے، یہ پانی ہو جا رہا ہے، قریب ہے کہ یہ برف ختم ہو جائے۔ اس وقت وہ بزرگ آدمی کہتے ہیں کہ مجھے سورۃ العصر کی وہ آیت اس دن سمجھ میں آئی۔ کیا فرمایا؟ سورۃ العصر کی وہ آیت مجھے اس دن سمجھ میں آئی جب میں نے دیکھا کہ ایک برف پگھل رہا ہے تو انسان اسے ایسے ہی ہلاکت میں ہے کہ اس کی جو مختصر زندگی ہے گھٹتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ زندگی بڑھتی نہیں بلکہ گھٹنے والی ہے۔ میں اور آپ ہر گزرنے والا دن مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، ہر نکلنے والا سورج مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، ہر ڈوبنے والا سورج، ہر نکلنے والی رات مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ میں اور آپ موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، میں اور آپ قبر سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، میں اور آپ میدان محشر سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی ذرا غور کیجئے، آج انسان گناہ کرتے تھکتا نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ رب کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کا احساس ہے، نہ جنت کا اسے شوق ہے، نہ جہنم کا اسے خوف ہے، نہ قبر میں ہونے والے عذابات کا اسے ڈر ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتے تھکتا نہیں ہے، گناہ کیے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کے پاس رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے میرے کیے گئے اعمال کا جواب دینا ہے۔ انسان کے ذہن سے یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان قرآن مجید کی اس آیت کو بھول رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا۔ آج جمعہ کا دن ہے، میں اور آپ کتنے بھائی جمعہ کی دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس میں ایک آیت ہے جو میری اور آپ کے نفس کا تزکیہ کرتی ہے۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ کل روز قیامت انسان کے سامنے اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا جائے گا، اس کا نام اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کرتوتوں کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ بندہ جب دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے۔ کیا فرمائے گا؟ ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے، اس میں چھوٹی سے چھوٹا گناہ بھی لکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا نکلنے والا جملہ نہیں لکھا جائے گا، میرے دینے والی تکلیف نہیں لکھی جائے گی، لیکن یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ذرے ذرے کو بھی اللہ نے لکھا ہے۔
سورۃ الزلزال میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کوئی بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کرتا ہے، اس بھلائی کو رب العالمین لکھ لیتا ہے اور لکھ کر اس کا بدلہ دیتا ہے، اس کی جزا دیتا ہے۔ اور جو بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرتا ہے، رب العالمین اس کا بھی اس کو بدلہ دیتے ہیں اور اس کا وہ عمل بھی لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ یہ آیت کو بھلا چکے ہیں، میں اور آپ اللہ رب العالمین کی جو حقیقت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، وہ بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کے ارادے کو ہی نہیں بلکہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے پیروں کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب میں اور آپ یہ بات جان لیں گے تو تنہائی میں کرنے والے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جب میں اور آپ اس بات کو جان لیں گے تو ہماری نجی زندگی میں ہونے والے گناہ جو ہم بند کمرے میں کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے کرتے ہیں، یہ سارے گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو کرنے والا بندہ جو کرتا ہے اس کو دیکھنے والی ذات میرے رب العالمین کی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے لوگوں، اللہ سے جہاں بھی تم رہو ڈرو، بند کمرے میں ہو، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کسی جنگل میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت تمہیں دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ گناہوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے گناہ کرتے ہوئے، کوئی ندامت نہیں ہے گناہ کرتے ہوئے۔ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر گندی باتیں کر رہا ہے، ہم خاموش ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہے، باپ خاموش ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھ کر بیٹا شراب پی رہا ہے، باپ خاموش ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھ کر بیٹا بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، باپ خاموش ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کے گناہوں کے کام کر رہا ہے، باپ خاموش ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے جو گناہ کا احساس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی عنفہ، ایک گنہگار بندہ گناہوں کو کتنا چھوٹا سمجھتا ہے کہ گویا کہ گناہ کرتے ہوئے اس کے کتنا چھوٹا سمجھتا ہے۔ مثال دیکھیے، کیا فرمایا کہ اس کی ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی ہے اور اس کو آہستہ سے ہلا دیا، اتنا آہستہ سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن، ایک اللہ کا فرما بردار بندہ گناہ کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے، دل ملا جاتا ہے، خوف سے ڈر جاتا ہے، اس کے پیر لرز جاتے ہیں۔ وہ خوف گناہ کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ اس پہ گرنے والا ہے۔ جب پہاڑ گرے گا تو کیا بندہ وہیں پہ بیٹھا رہے گا؟ نہیں، بلکہ دوڑنے کی کوشش کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک مومن بندے کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے ہوئے بھی گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ میری گرفت کر لے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں، ذرا دیکھو، وہ نیکیاں کرتے کرتے تھک جاتے تھے، ہم گناہ کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں۔ وہ نیکیاں کرتے کرتے تھک جا رہے تھے اور وہ یہ سوچتے کہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، پھر بھی خوف ہے کہ اللہ کے پاس ان کے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں، قبول ہوں گے کہ نہیں۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اور آپ ہمیشہ یہ آیت سنتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایک مومن بندہ اپنے بستروں کو، میٹھی نیند کو، نرم بستروں کو، ٹھنڈ کے موسم کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بستر سے الگ ہو کے تہجد گزار بنتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ وہ تہجد کی پابندی کرتے ہوئے دل میں خوف محسوس کرتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا کہ نہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہے؟ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم عمل کر کے خوف تو دور کی بات، میں اور آپ عمل سے بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی زندگی میں قرآن مجید کے 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، باوجود اس کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا ہے، وہ صفات میرے اور آپ کی زندگی میں آنا ہے، وہ صفات میرے اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں آنا ہے۔ مجھے اور آپ کو وہ صفات اپنے اولاد کے اندر پیدا کرنا ہے۔ حاضرین گرامی،
ذرا دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، سبحان اللہ، دل تہل جاتا ہے، آنکھوں سے اشک نکلنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی سبحان اللہ بہترین زندگیاں یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا ایمان دیکھو، وہ رب کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینے کا ان کے اندر کیا خوف تھا، کیا ڈر تھا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا، اے خباب، اسلام لانے سے پہلے کے جو تمہارے اوپر حالات گزرے ہیں ذرا بتاؤ۔ ابھی فرمایا کہ اسلام کے بعد کی تمہاری زندگی کیسی ہے، ذرا بتاؤ۔ حضرت خباب بن ارت رونے لگے، زار و خطار رونے لگے، اور پھر فرمایا حضرت عمر نے، اے خباب کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنا آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو؟ حضرت خباب اپنے جسم سے کپڑا اٹھایا، دکھایا کہ سارے پیٹھ پر داغنے کے نشان ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت خباب نے کہا اے مسلمانوں کے سردار، اے خلیفہ، کیا فرمایا؟ اے خلیفہ، میں جب اسلام لایا تھا، ابتدائی ایام تھے، میرے اسلام لانے سے قبل بھی میری جو آقا تھی وہ عورت تھی، اسلام لانے کی وجہ سے مجھے اتنی تکالیف دیتی تھی کہ لوہے کو انگار میں گرم کر کے میرے سر پہ لگاتی تھی، میرے پیٹھ پہ لگاتی تھی، میرے کمر پہ لگاتی تھی، مجھے داغتی تھی۔ میرے بھائیوں، پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام کے بعد کی زندگی بتاؤ۔ وہ جب بتا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، حضرت عمر نے پھر سوال کیا، ارے بھائی، دنیاوی زندگی جس کو تمہیں تکلیف دی گئی ذرا کم رو رہے تھے، جب تم اسلام کی زندگی بتا رہے ہو تو اتنا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے دنیا میں تکلیف کو جو برداشت میں نے کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، جائیداد دیا ہے، میں پیسوں پہ سوتا ہوں، پیسوں پہ اڑتا ہوں، میرا اڑنا بچھونا پیسے ہیں۔ کل روز قیامت اللہ یہ کہہ دے، اے خباب، میں نے جو کچھ تو نے دنیا میں تکلیف برداشت کی ہے پیسوں کی شکل میں دنیا میں سب دے دیا ہے، آخرت میں تیرا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ تو اے عمر، ذرا بتائیے کہ مجھ سے بڑا نقصان میں کون ہوگا، مجھ سے بڑا خسارے میں کون ہوگا، مجھ سے بڑا برباد انسان کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، آخرت کو لیے میری اور آپ کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ رب کے دربار میں حاضر ہو کر میں اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں؟ ایک گناہ گار چہرہ، یہ خطا کار چہرہ، یہ معصیتوں سے بڑا چہرہ، یہ فسق و فجور کا بھرا چہرہ میں رب کے سامنے کیسے دکھاؤں؟ مجھے اور آپ کو اس بات کا بھی کم از کم احساس ہو۔ اگر احساس ہو جائے تو زندگی میں کم از کم آپ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے خواہشات کو کچلنے کی کوشش کریں گے، اپنے دل کو، اپنے خواہشات کو روندنے کی کوشش کریں گے۔ حضرین گرامی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا میں زندگی بسر کرو، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ ایک دنیا ایک سراب کی سی ہے، ایک دنیا سراب کی سی ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں کہ کوئی مسافر راستے میں جا رہا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، سامنے دیکھ رہا ہے کہ راستے میں پانی ہے، قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے کہ دور پانی نظر آتا ہے، پھر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے، پھر دور پانی نظر آتا ہے، پھر جا کے دیکھتا ہے تو پانی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال بھی ٹھیک ایسی ہے۔ لوگ تم سمجھتے ہو کہ یہ ظاہری چمک دھمک، یہ دنیا کا فریب تم سمجھتے ہو کہ میں اس کو کامیاب حاصل کر لیا تو کامیاب ہو گیا، نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے تھکان کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب تم اس کو پاؤ گے سمجھو گے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک کافر، ایک نافرمان، نا شکر بندہ، جس کو اگر سونے کے 2 پہاڑ بھی دیے جائیں تو وہ تیسرے پہاڑ کے چکر میں رہے گا۔ میرے بھائی، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دنیا قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے صحابہ رسول نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ اے لوگوں، جب تمہاری زندگی میں صبح آ جائے، تم صبح کی آنکھ کھل جائے تمہاری آنکھیں صبح میں، تو کیا تم شام کے لیے انتظار مت کرو کہ میں شام میں نیکی کر لوں گا۔
کیا فرمایا؟ جب تمہاری آنکھیں صبح میں کھل جائے تو تم یہ نہ سوچو کہ شام میں نیکی کر لوں گا، شام کا انتظار مت کرو، بلکہ جتنا ہو سکے، جو کچھ تم سے ہو سکے نیکیاں کر لو، نیکیاں کر لو۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، کسی سے بھائی سے ہنس کر ملنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری نیکیوں کو چھوٹا مت سمجھو۔ کیا ہے؟ عصر کے انتظار میں، شام کے انتظار میں مت رہو، اور جب تمہاری زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار مت کرو کہ میں صبح میں نیکی کر لوں گا، رات گزر جائے سو جاؤں گا۔ نہیں، جتنا تم کو ہو سکے اپنے بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق دنیا چھوڑ کر آخرت کمانے کی کوشش کرے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کو اس دنیا میں دنیا کے حد تک جینے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اس دنیا میں برائیاں پھیلی ہیں، فواحشات پھیلے ہیں، منکرات ہیں، جو غیر عقیدگی ہے، تیز ساتھ شرک ہے، اے اللہ ان تمام بگاڑ سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، امن کے ساتھ رکھے، سلامتی، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، ہر طرح کی بیماری، بلائی، مصائب اور مشکلات سے ہماری زندگی دور رکھے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔